میاں ثاقب نثار کو ان کے داغدار ماضی کی وجہ سے ملک کا متنازع ترین چیف جسٹس سمجھا جاتا ہے، جن کا دور عدالتی فیصلوں سے زیادہ غیر آئینی سرگرمیوں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھانے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اپنے متنازع دور میں ثاقب نثار نے نہ صرف نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا، بلکہ بھائی لوگوں کے ساتھ مل کر عمران خان کو اقتدار میں لانے کا راستہ بھی ہموار کیا۔ ثاقب نثار بطور چیف جسٹس اپنا اصل کردار ادا کرنے کی بجائے غیر ضروری طور پر ادھر ادھر کے معاملات میں منہ مارتے رہے، جیسے کہ بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈز کا قیام، ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائیاں، اہم سیاسی اور دیگر شخصیات سے سیکیورٹی واپس لینے کے احکامات، آبادی کنٹرول کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد، اسپتالوں کی صفائی وغیرہ۔ یہ ایسے کام تھے جو کہ براہ راست حکومت کے کرنے کے ہیں، لیکن سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کا بوجھ بھی چیف جسٹس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ ان مسائل کے حل کے لیے زیادہ تر از خود نوٹسز کا سہارا لیا گیا۔ سپریم کورٹ کے پاس از خود نوٹس ایک ایسا ہتھیار ہے جسے کسی بھی وقت کسی کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے استعمال کے بارے میں وکلاء کی رائے بھی منقسم ہے۔ جہاں انہوں نے بہت اہم مقدمات میں از خود سماعت کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان پر فیصلے کیے، وہیں ان کے دور میں سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہونے کی بجائے اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد اگر کسی چیف جسٹس نے از خود نوٹس کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے انتظامی معاملات میں مداخلت کی ہے تو وہ میاں ثاقب نثار تھے۔ اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ ماتحت عدلیہ کے ججز سے بھی ان کا سلوک خبروں اور تبصروں کی زینت بنتا رہا۔ دورہ سندھ کے دوران انہوں نے لاڑکانہ کی بھری عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج گلزمیر سولنگی کے ساتھ جو رویہ اپنایا وہ کئی دن تک ٹی وی چینلز اور ٹاک شوز پر زیر بحث رہا، اور پھر اس کے نتیجے میں مذکورہ جج کا استعفیٰ بھی سامنے آیا۔ جعلی اکاؤنٹ سے اربوں روپے بیرون ملک منتقل کرنے کے مقدمے میں جسٹس ثاقب نثار بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کو مجبور کرتے رہے کہ وہ بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 1000 ارب روپے دیں تو ان کے تمام مقدمات نمٹا دیے جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس ان کے دور میں سپریم کورٹ نیب کی طرف سے پری بارگیننگ کے طریقہ کار کے خلاف ہی رہی، اور عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ یہ قانون بدعنوانی کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ جسٹس میاں ثاقب نثار کے بارے میں صحافتی حلقوں میں تاثر عام تھا کہ انہیں بھی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرح سستی شہرت کے حصول کے لیے میڈیا میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے میڈیا کے نمائندوں کو ایسے ٹکٹس بھیجے جاتے جیسے کوئی سیاسی جماعت یا تنظیم ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے رابطے میں رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی انتظامیہ میاں ثاقب نثار کی پروٹوکول کی ڈیوٹی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی بھی پروٹوکول ڈیوٹی دینے پر مجبور تھی۔ سابق حکمراں جماعت نون لیگ کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے وہ سب چیف جسٹس کے صاحبزادے نے اس گیلری میں بیٹھ کر سنے جو کسی بھی جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد فل کورٹ ریفرنس کے لیے ان کے خاندان کے افراد کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ میاں ثاقب نثار کی لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی سفارش پر ہی ہوئی تھی۔ میاں ثاقب نثار کی طرف سے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹائے جانے کے فیصلے کے بعد جب صحافیوں نے نواز شریف سے ثاقب نثار کے اس فیصلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دہرایا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اپنے دور میں بطور چیف جسٹس فوج کے سیاسی کردار پر تنقید کو بھی فوج دشمنی گردانتے تھے۔ اسی لیے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فوج کے خفیہ ادارے ISI کو عدالتی معاملات میں مداخلت کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تو بحیثیت چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل میاں ثاقب نثار نے اس کا فوری نوٹس لیا اور ججز کے خلاف پاکستان کی عدالتی تاریخ کی مختصر ترین کارروائی کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا۔ لیکن کوئلوں کی دلالی کرتے ہوئے بابر احمد نے اپنے منہ پر جو کالک ملی تھی اس کی سیاہی یہ تازہ سکینڈل سامنے آنے کے بعد مزید گہری ہو گئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔